الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حضرات، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن مجید کے اندر نہ ہو. ہر مسئلہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے اندر یا قرآن مجید کے اندر سے مل جاتا ہے. آج کل مسلمانوں کی جو کیفیت ہے بہت عجیب ہے. جدھر بھی ظلم ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ہو رہا ہے. ظلم کرنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، اور کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے. اور جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ صرف مسلمان ہیں. برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک ایسا وقت آئے گا جب کافر قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، تعداد کثرت ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت اس تعداد کی حالت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے اوپر جاگ ہوتی ہے بیکار اور فضول. یہ مسلمانوں کی اس وقت کیفیت ہوگی. نبی علیہ السلام کی 1400-1500 سال پہلے کی گئی پیشین گوئی آج وہ نظر آ رہی ہے. مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو دین کی خاطر نبی علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا، آمن باللہ ثم استقیم، ایمان لینا ہے پھر ڈٹ جانا ہے. ایمان لے کر پھر کافروں سے سمجھوتا نہیں کرنا، پھر ایمان پر اللہ اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر ڈٹ جانا ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے. کس طرح کی استقامت؟ جس طرح کی نبی علیہ السلام نے استقامت اختیار کی. طائف کی وادیوں میں پتھر پھٹتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور تپتے کولوں پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھے جاتے اور صرف یہی کہا جاتا کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کر لے. جب تک زبان میں سکت رہتی فقط یہ بولتے جاتے، آمن باللہ، میں آمن باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں. جب تک زبان میں سکت رہتی وحدہ وحدہ کہتے جاتے. زید بن دسنا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کافروں کے 70 سردار شہید کر دیے، اور کافر بہت غضبناک تھے کہ مسلمانوں کا کوئی ادھر شہزادہ آئے اور ہم اس پر 70 سرداروں کے بدلے لیں. ایک دن زید بن دسنا گزر رہے تھے اور کافروں کے شکنجے میں آ گئے. کافروں نے بہت ظلم کیا اور آخر ایک درخت کے اوپر الٹا لٹکا دیا اور مارتے چلے جا رہے. آخر کیا کہتے ہیں کہ زید بن دسنا، تو اب تو گوارا کرتا ہوگا جس نبی علیہ السلام کی خاطر، اللہ رب العزت کی خاطر تو آج اس سولی پر لٹکا ہوا ہے اور تو موت کی کشمکش میں ہے. آج تو گوارا کر رہا ہوگا کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے.
اپنی توانائی کو اکٹھا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اے ظالموں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں میں کنڈا بھی چوب جائے، میری ایک جان نہیں 1000 جانیں ہوں، میں نبی علیہ السلام اور اللہ کی توحید کی خاطر باری باری قربان کرتا چلا جاؤں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی، کافروں نے ظلم کیا، مارا، تشدد کیا، ایمان سے پھری نہ۔ آخر انہوں نے کیا کیا، یہ دونوں سائیڈوں پر باندھ کر، اونٹوں کے ساتھ باندھ کر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 ٹکڑے کروا لیے اور نبی علیہ السلام کے مشن کو نہ چھوڑا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی، ابو جہل مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، پھرتی نہیں، کہتا ہے بس تو یہی کہہ دے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت بھی بگڑیے بنا سکتا ہے اور یہ لات و منات بھی بنا سکتے ہیں۔ تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آخر کار آ کر لوہے کی گرم سلاحوں کو پگھلا کر نبی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں پگھلا دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ زنیرہ دیکھ، میرے لات و منات عزا نے تیری آنکھیں پگھلا ڈالی۔ سیدہ زنیرہ اپنی توانائی کو اکٹھے کرتے ہوئے بولتی ہیں کہ اے ظالمہ، تیرے لات و منات عزا کی کیا جرت ہے کہ میری آنکھیں پگھلا سکے؟ میری آنکھیں اللہ رب العزت کے حکم سے گئی ہیں، وہ اللہ رب العزت اب بھی مجھے 2 نئی آنکھیں دینے پر قادر ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا، اللہ رب العزت نے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت 2 چمکتی ہوئی نئی آنکھیں عطا کر دی۔ یہ ہوتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، یہ ہے۔ اس طرح کا ایمان، اس طرح کی استقامت اختیار کیجئے، اس طرح کی استقامت اختیار کیجئے، نبی علیہ السلام کے مشن کو لے کر چلیں، نبی صحابہ کرام کے پیغام کو لے کر چلیں۔